بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاسیفیکیشن آف فوڈ آن دا بیسس آف پی ایچ ویلیو پہ بات کریں گے کہ پی ایچ ویلیو کا فوڈ کے کلاسیفیکیشن سے اور ان کے شیلف لائف کے ڈٹرمنیشن سے اور پھر اس کے لیے ریکوائرڈ ہیٹ ٹریٹمنٹ یا جو دوسرے پروسیجرز ہیں اس سے کیا تعلق بنتا ہے۔ تو جو کلاسیفیکیشن آف فوڈ آن دا بیسس آف پی ایچ ہے، یہ آسانی سے ڈٹرمن کرتا ہے کہ فوڈ کس کوالٹی کا ہے اور ان میں سے کون سے مائکرو آرگینزمز ایگزسٹ کر سکتے ہیں، ان کی پریزنس ہو سکتی ہے، اور کون سے مائکرو آرگینزم اس فوڈ کو خراب کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کی یہ معلومات بھی ملتی ہے کہ ان کے لیے ہیٹ ٹریٹمنٹ کا کون سا پروسیس یا کون سا پروسیجر جو ہے کتنے ٹائم کا وہ درکار ہے تاکہ ان میں سے موجود مائکرو آرگینزمس کو ڈسٹرائی کیا جائے۔ تو اس میں سے جو پہلا ہے کلاسیفیکیشن آف فوڈ آن دا بیسس آف پی ایچ، اس میں سے جو کلاسیفیکیشن ہے ان میں سے ہے ہائی ایسڈ فوڈز، ایسڈ فوڈز، میڈیم ایسڈ فوڈز اینڈ لو ایسڈ فوڈز۔ ان کو 4 کیٹیگریز یا 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو پہلا گروپ ہے وہ ہے ہائی ایسڈ فوڈز۔ جو ہائی ایسڈ فوڈز ہے اس میں سے ان کا پی ایچ ہوتا ہے، اس میں سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کا پی ایچ کتنا ہوتا ہے، ان کے ایگزامپلس کیا ہیں، اور کون سے مائکرو آرگینزمز اس میں سے ایگزسٹ کر سکتے ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہے۔ یہ ہم تمام 4 اقسام کے لیے اسی طرح ڈسکس کریں گے۔ تو جو پہلا ہے وہ ہے ہائی ایسڈ فوڈ۔ ہائی ایسڈ فوڈ کا جو پی ایچ ویلیو ہے وہ ہے 3.7 یا اس سے کم، مطلب کہ جس کی پی ایچ ویلیو بہت زیادہ ہو، سب سے زیادہ ہو۔ اس میں سے یہ لیمن، لائم، اورنجز وغیرہ ان کے جو جوسز ہیں اس میں سے یہ آتے ہیں، اور جو فرمنٹڈ ویجیٹیبلز ہیں یہ اس میں سے فال کرتے ہیں، اسی گروپ میں سے۔ اب ان میں سے جو اسپائلیج وغیرہ کاز کرنے والے مائکرو آرگینزمز ہیں تو وہ ہے مولڈ یا یسٹ۔ لیکن مولڈ اور یسٹ جو ہے ان کی ریزسٹنس جو ہیٹ کو ہوتی ہے، ٹیمپریچر کو ہوتی ہے، وہ بہت کم ہوتی ہے اور آسانی سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سے صرف ایک ہوتا ہے ایسیڈورونس۔ تو جو ایسیڈورونس ہوتے ہیں بیکٹیریا، ان کی ہیٹ ٹریٹمنٹ تھوڑی سی زیادہ درکار ہوتی ہے تاکہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے لیے ہم پاسچرائزیشن ٹیمپریچر کو استعمال کرتے ہیں۔ پاسچرائزیشن ٹیمپریچر ہے 65 سے 88 ڈگری سی تک۔ اسی پاسچرائزیشن ٹیمپریچر پہ ہم اس کو یعنی ایسیڈورونس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس بیکٹیریا کو، اور یسٹ اور مولڈ جو ہے وہ تو آسانی سے کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ اور ان میں سے فوڈ پوائزننگ مائکرو آرگینزمز جو ہے وہ ہائی ایسڈ فوڈ میں گرو نہیں کر سکتے، یا اس میں سے ان کی سروائیول نہیں ہو سکتی، وہ ان میں سے نہیں گرو کر سکتے اور فوڈ کو اسپوائل بھی نہیں کر سکتے۔ جو دوسرا گروپ ہے وہ ہے ایسڈ فوڈز۔ اب جو ایسڈ فوڈز ہے ان میں سے پی ایچ ان کا کتنا ہوتا ہے، ان کے ایگزامپلس کیا ہیں، ان میں سے کون سے مائکرو آرگینزمز گرو کر سکتے ہیں اور ان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو جو ان میں سے پی ایچ ان کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 4.5 سے لے کے 3.7 تک۔ یعنی جو ایسڈ فوڈز ہے ان کا پی ایچ 4.5 سے 3.7 تک ہے۔ اس کے رینج میں جو فال کرتے ہیں وہ ایسڈ فوڈز ہوتے ہیں۔ ان کے ایگزامپلز جو ہے تو وہ جنرلی گواوا، اورنج، پائن ایپل اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان میں سے گرو کر سکتے ہیں ایسیڈورک بیکٹیریا۔ اب ایسیڈورک بیکٹیریا اور انزائمز وغیرہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس قسم کی خوراک کو اسپوائل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اسپوائلیج کو بچانے کے لیے ان کی چونکہ ریزسٹنس جو ہے ٹیمپریچر کو وہ بھی نسبتاً کم رہتی ہے، تو لہٰذا بائی پاسچرائزیشن ٹیمپریچر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پاسچرائزیشن سے ہم ہائی ایسڈ فوڈ اور ایسڈ فوڈ میں جو ایگزسٹ کرنے والے مائکرو آرگینزمز ہیں یا جو انزائمز ہیں، انزائمز تو بیسیکلی پروٹین ان نیچر ہیں، تو ان کو 55 سے اگر زیادہ پہ گرم کیا جائے، زیادہ پہ ٹریٹ کیا جائے تو یہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ
یہ ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر ان کو زیادہ ٹیمپریچر پہ ٹریٹ کیا جائے تو پھر فوڈ کی کوالٹی وہ ڈیگریڈ ہو جاتی ہے۔ بیسیلس تھرموسیڈورونس جو ہے وہ فوڈ کو اسپائل کر سکتے ہیں۔ بیسیلس تھرموسیڈورونس یہ بھی چونکہ بیکٹیریا ہے تو یہ اس کو اسپائل کر سکتے ہیں اور اس کی اسپائلیج ہو سکتی ہے، لیکن یہ گرو نہیں کر سکتے ہائی ایسڈ فوڈ میں اور ایسڈ فوڈ میں۔ ان کا یہ کمال ہوتا ہے، ان میں سے یہ موجود ہوتے ہیں لیکن یہ اس میں سے اصل میں گرو نہیں کر سکتے اور ان میں سے ٹاکسنس پروڈیوس نہیں کر سکتے۔ اس میں سے یہ جو ٹاکسنس پروڈیوس کرتے ہیں، ایک لیکچر میں کبھی ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے کہ بیکٹیریل ٹاکسنس وہ کون سے ہیں۔ دو ٹائپس ہے اس کے اصل میں بیسیکلی، اینڈوٹاکسنس اور ایکزوٹاکسنس، تو پھر اس پہ بات ہوگی، اس میں سے یہ باتیں پھر تفصیل میں آئیں گی۔ تو ایسے فوڈ جو تھرموسیڈورونس ہیں بیسیلس، وہ ان میں سے گرو نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ سے یہ فوڈ اسپائل نہیں ہو سکتا، یعنی اسپائلیج ہائی ایسڈ فوڈ اور ایسڈ فوڈ کی نہیں ہو سکتی، اور ہیٹ ٹریٹمنٹ سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ میں سے جو ایکوپمنٹس ہم استعمال کرتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ایکوپمنٹس کنٹامینیٹڈ بالکل بھی نہ ہو، کیونکہ اگر کنٹامینیٹڈ ہو اور ان کے تھرو ان چیزوں کی انٹری وہاں ہو جائے تو پھر یہ فوڈ کو اسپائل کر سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اب جو تیسرا گروپ ہے، جو تیسری کیٹیگری ہے، وہ ہے میڈیم ایسڈ فوڈس۔ تو میڈیم ایسڈ فوڈ میں سے جن کا پی ایچ 5.0 سے لے کے 4.5 تک ہے، وہ میڈیم ایسڈ فوڈز ہے۔ اب میڈیم ایسڈ فوڈ میں سے تو جو آ رہے ہیں ان کے ایگزامپلس ہم لیں گے، تو ان کے ایگزامپلس میں سے آتا ہے میٹ اور ویجیٹیبلس کے مکسچر جب ٹومیٹو کے ساتھ ہم بناتے ہیں، یعنی ہم کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں جس میں سے ہم ٹومیٹو بھی ڈال لیتے ہیں، کیونکہ ٹومیٹو تو بہت ایسیڈک ہے، تو اسی وجہ سے وہ فوڈ بن جاتا ہے میڈیم ایسڈ فوڈ۔ اب میڈیم ایسڈ فوڈ جو ہے اس میں سے یہ پارشلی ایسڈ فوڈز والا حصہ آ جاتا ہے۔ ان میں سے اسپائلیج کاز ہو سکتی ہے بائی اسپور فارمنگ اور نان اسپور فارمنگ بیکٹیریا سے، مائکرو آرگینزم سے اور انزائم سے۔ تو ان کے لیے جو ہیٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ وہی درکار ہے جو لو ایسڈ فوڈز کے لیے ہے۔ اب لو ایسڈ فوڈ پہ بھی ہم اس پہ بات کریں گے، تو دونوں کے لیے ایک ہی طرح کی ہیٹ ٹریٹمنٹ درکار ہوتی ہے، لیکن جو ہم ہیٹ اس کو دیتے ہیں تو ان سے ان کی ڈی نیچریشن ہو جاتی ہے۔ اب لو ایسڈ فوڈ کی بات کرتے ہیں، تو لو ایسڈ فوڈ میں جن کا پی ایچ 5 یا 5 سے زیادہ ہو، یاد رکھیے گا کہ ان میں سے موسٹلی ویجیٹیبلز ہی فال کرتے ہیں، کیونکہ فروٹس تو ایسیڈک ان نیچر ہے تقریباً، جبکہ ویجیٹیبلز جو ہے وہ الکلائن ان نیچر ہے یا وہ بیسک ان نیچر ہے، ہم اس کو اس طرح لے لیتے ہیں، نان ایسیڈک ہے تقریباً۔ تو ان میں سے پی ایچ جس کا 5 اور 5 سے زیادہ ہو۔ اب ان کے ایگزامپلس میں سے ہم لیتے ہیں تو اوکرا ہے، یہ لیفی ویجیٹیبلس ہے، کیرٹ ہے، بینز ہے، میز ہے، میٹ ہے، ملک ہے، فش، یہ ساری چیزیں اس کیٹیگری میں سے آتی ہیں۔ اب ان کی جو اسپائلیج ہے تو وہ اسپور فارمنگ مائکرو آرگینزمز اور اسپور فارمنگ جو نان اسپور فارمنگ مائکرو آرگینزمز ہے وہ اور انزائمز، یہ ان میں سے گرو کر سکتے ہیں۔ جب ان میں گرو کرتے ہیں تو یہ خوراک کو اسپائل کر لیتے ہیں، لیکن یہ ان کی جو ہیٹ ٹریٹمنٹ ہے، اسپورٹس تو جس طرح ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ان کی ریزسٹنس ہیٹ کو زیادہ ہوتی ہے، تو 115 ڈگری سی سے لے کے 121 ڈگری سی تک ہم اس کو ٹیمپریچر پہ رکھ لیتے ہیں۔ ڈپینڈ کرتا ہے اس مائکرو آرگینزمس کے ٹائپس پہ جو ان میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس فوڈ پہ جس کو ہم پریزرو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو فوڈ ہم ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے، ڈیگریڈ ہو جاتی ہے ہیٹ کے زیادہ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے، تو اس کے لیے کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اور جو پروڈکٹ ہم ان سے بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ضروری بات جو بنیادی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل صاف ہو، وہ کسی طرح بھی کنٹامینیٹڈ نہ ہو۔ اگر ان میں سے کسی بھی قسم کی کنٹامینیشن آ جائے تو اس کنٹامینیشن کا اثر ان کے اینڈ پروڈکٹ پہ پڑے گا۔ جب اس کو ہم پیک کریں گے تو ان سے پھر وہ خوراک ضائع ہو جائے گی اور پھر اس سے پوری خوراک ضائع ہو سکتی ہے۔ اور ایسے ہوئے ہیں ماضی میں کہ پورے شپس بھر گئے تھے خوراک سے، اور ان شپس میں جو خوراک رکھ کے گئے تھے وہ شپس پہلے سے کسی دوسرے استعمال کے لیے
استعمال میں لائے گئے تھے، اور پھر وہی خوراک جو صاف ستھری حالت میں بنی تھی لیکن جہاں پہ رکھی گئی تھی تو وہ جگہ ٹھیک نہیں تھی، وہ انوائرمنٹ یا اسٹوریج جو ایریا تھا یا چیمبر تھا وہ صحیح نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے وہ پوری کی پوری خوراک ضائع ہو گئی تھی۔ تو اس لحاظ سے یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کے لیے جو پروسیسنگ ٹیکنیکس ہے، ایک تو وہ صحیح ہو، پروسیسنگ اکوپمنٹ صحیح ہو، اور دوسرا جہاں پہ اس کو رکھا جائے تو پہلے سے اس کو کنسیڈر کیا جائے کہ وہ بھی اسی طرح ان کا خیال رکھا جائے اور وہ بھی اسی طرح صاف ستھرے ہوں، تاکہ کسی بھی قسم کی کنٹامینیشن کا خطرہ نہ رہے۔ یاد رہے آپ کو کہ جو پوائزننگ مائکرو آرگینزمس ہیں، فوڈ پوائزننگ مائکرو آرگینزمس، وہ ہائی ایسڈ فوڈ اور ایسڈ فوڈ میں سروائیو نہیں کر سکتے یا گرو نہیں کر سکتے، جبکہ میڈیم ایسڈ فوڈ اور لو ایسڈ فوڈز میں سے ان کی گروتھ ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس کو زیادہ گرم کیا جائے تو خوراک بھی خراب ہو سکتی ہے، تو ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے، اور یہ بہترین اور آسان طریقہ ہے فوڈ کی کلاسیفیکیشن کا۔ تھینک یو۔